یہ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی ایسی صورت نہ اتار دی جائے جو ان کے دلوں کے بھید ان پر کھول دے۔ ان سے کہو کچھ دیر اور مذاق اڑا لو، اللہ اس چیز کو کھول کر رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ ان کے اس رویے کے بارے میں اگر ان سے پوچھو گے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو محض سخن گستری اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے؟ باتیں نہ بناؤ، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم تمہارے کسی گروہ سے درگزر بھی کر لیں گے تو دوسرے کو ضرور اسی دنیا میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ فی الواقع مجرم ہے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ یہ برائی کی تلقین کرتے، بھلائی سے روکتے اور اپنے ہاتھ ہر خیر کے لیے بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی منافق ہیں جو بڑے بد عہد ہیں۔ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کھلے منکروں کے لیے اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگ کی وعید ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے یہی کافی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں، انہی لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہو گزرے، وہ زور میں تم سے زیادہ اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھے ہوئے تھے، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اسی طرح جیسے تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے وہی بحثیں کیں جیسی انہوں نے بحثیں کی تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نامراد ہونے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے؟ نوح کی قوم، عاد و سمود، ابراہیم کی قوم، مدین والوں اور ان بستیوں کی خبر جنہیں الٹ دیا گیا۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، سو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ ان منافقوں کے برخلاف وہ بھلائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ ان قریب اپنی رحمت سے نوازے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے، ان باغوں کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ابد کے باغوں میں پاکیزہ مکانوں کے لیے، اور خدا کی خوشنودی وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے پیغمبر، ان سب منکروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان کے لیے سخت بن جاؤ۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ کفر کی وہ بات انہوں نے ضرور کہی ہے، اور اس طرح اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ چاہا ہے جو پا نہیں سکے ہیں۔ ان کا یہ عناد اسی بات کا صلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے، سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر اعراض کریں گے تو اللہ ان کو دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں ان کا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے ہم کو اپنے فضل سے نوازا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا، سو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس دن تک کہ اس سے ملیں گے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا ان کو خبر نہیں کہ اللہ ان کے رازوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہر غیب کو خوب جاننے والا ہے؟ وہ جو صدقات کے معاملے میں ان مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں جو خوش دلی سے دیتے ہیں، اور جن کے پاس دینے کے لیے وہی کچھ ہے،
جو وہ اپنی محنت مزدوری سے کما لاتے ہیں، تو ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت چاہو گے تو اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اس طرح کے بد عہد لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ تبوک کے اس سفر میں جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، وہ اللہ کے رسول سے پیچھے بیٹھ رہنے پر بہت خوش ہوئے، اور انہیں اچھا نہیں لگا کہ اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس گرمی میں نہ نکلو، کہہ دو دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ اے کاش وہ سمجھتے۔ اب وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ، اس کے بدلے میں جو کچھ کرتے رہے۔ سو اے پیغمبر، اللہ ان میں سے کسی گروہ کی طرف اگر تمہیں واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے لڑو گے۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تو اب بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہنے والے ہیں، اور آئندہ ان میں سے جو مر جائے اس کے جنازے پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر دعا کے لیے کھڑے ہونا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے اور اس حال میں مرے ہیں کہ بد عہد تھے۔ تم ان کے مال و اولاد کو کچھ وقت نہ دو، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی صورت اترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو ان کے مقدرت والے بھی تم سے رخصت مانگنے آ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم یہاں ٹھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں گے۔ انہوں نے پسند کیا کہ ان عورتوں کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، اور ان کے دلوں پر اس کے نتیجے میں مہر کر دی گئی، اس لیے کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول نے البتہ اپنے جان و مال سے جہاد کیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور اب وہی ہیں جن کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہانہ کرنے والے آئے کہ انہیں بھی پیچھے رہنے کی اجازت مل جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا وہ اس کے بغیر ہی گھروں میں بیٹھے رہے۔ ان کے منکروں کو عنقریب ایک دردناک عذاب پکڑے گا۔ ان لوگوں پر البتہ کوئی گناہ نہیں جو کمزور ہیں، اور ان پر جو بیمار ہیں، اور ان پر بھی جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسی طرح ان پر بھی کوئی الزام نہیں ہے کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں کہ ان کے لیے سواری کا بندوبست کر دو، تم کہتے ہو کہ میں تمہارے لیے سواری کا بندوبست نہیں کر سکتا، تو اس طرح لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے خرچ پر جانے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں، درا حال ہے کہ وہ مالدار ہیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے کہ ان کے ساتھ ہوں جو پیچھے گھروں میں بیٹھنے والی ہیں، اور اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ اب وہ کچھ نہیں جانتے کہ کس انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔